نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکریٰ للبشر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو مضامین شروع کیے ہیں اس رات کی اس نشست میں اور قرآن مجید کے جن مقامات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک عنوان جو باندھا گیا ہے حزب الشیطان کی تشکیل اور اس کی اساسات، تو اس حوالے سے در حقیقت قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارے زیر مطالعہ آتا ہے، اور یہ بات جو بھی دین کے دشمن ہیں، جو دین کے مخالفت ڈٹے ہوئے ہیں، جو دین کی مخالفت میں ہر طرح کی ڈٹائی جو ہے وہ اس سے کام لے رہے ہیں اور ڈٹائی پہ اتر آئے ہیں، یہ در حقیقت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو دین مخالف لوگ جو شیطان کا کام بنا رہے ہیں، لیکن ان میں کچھ خاص لوگ ہیں، کچھ اس کے خاص ایلچی ہیں جن کے ساتھ اس کے کچھ روابط بھی ہیں، جیسے کہ ان آیات سے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اور یہ جو ہم نے 4 مقامات پڑھے ہیں، اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ میں آپ کو جید علماء کی تفاسیر سے پڑھ کر سناؤں۔ یہ تردد اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات اسے محسوس بھی کر رہا ہوں وہ ویسی روانی نہ انہیں محسوس ہو رہی ہو جس کے وہ عادی ہیں، تو سبب اس کا یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے دوست میسر ہیں جو نیم حکیم یا نیم ملا ٹائپ ہیں، اور وہ پھر جب ہم ایسے بات کریں گے بغیر دلیل کے یا بغیر اس مشقت سے گزرے تو وہ پھر اسے تفسیر بالرائے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات اس سے مختصر بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ اس چیز سے بچنے کے لیے، اس الزام سے بچنے کے لیے، یا اس جو بھی مخالفانہ ایک پراپیگنڈا ہے، اور اصلاً پراپیگنڈے کے لیے یہ جانتے وہ بھی ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک بات کو ناکام کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چال چلتے ہیں، اور آج سے نہیں 20 سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اس کی چونکہ یہ معاملہ بہت نازک ہیں، قرآن مجید کے یہ مقامات جو ہیں بھی مشکلات القرآن میں سے، لہٰذا میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان مقامات پر بجائے یہ کہ میں اپنا کوئی اپنے انداز میں وہ بات کروں، بات تو وہی کرنی ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ کہ وہ اپنے انداز میں وہ بات کہنے سے پھر ان لوگوں کو ایک موقع مل جاتا ہے اپنا دل کے پھپھولے پھوڑنے کا، تو اس سے بچنے کا پھر ایک یہ ذریعہ ہم نے نکالا ہے کہ ان تفاسیر کی مدد سے ان مقامات کا مطالعہ کریں۔ لیکن یہ کہ چونکہ مضمون پھیل جاتا ہے تو اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی باتیں جو ہے نا وہ مس نہ ہو جائیں، لوگوں کے ذہنوں سے محو نہ ہو جائیں، تو چونکہ ہم نے اس مضمون کو نہ صرف لے کے چلنا ہے بلکہ یہ کہ اس کو اچھی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ذہنوں میں بیٹھ بھی جائے۔ یہ قرآن مجید کے بہت ہی اہم مضامین میں سے ہے، اپنی دشمن کی پہچان، اپنے دشمن کی جانکاری۔ آپ کو معلوم ہے کہ جدید ریاستیں اپنی دشمن ریاست کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے اپنے کتنے وسائل کھپا دیتی ہیں، اور جو اپنے دشمن کو جتنا بہتر جانتا ہوتا ہے، اس کی اسٹرینتھ سے ویکنیسز سے آگاہ ہوتا ہے، اتنی بہتر وہ اپنی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہارا ایک کھلا دشمن ہے، وہ شیطان ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو اس کی کیا سٹرینتھ ہے، اس کی کیا طریقہ واردات ہے، وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے، وہ کیا اسٹریٹجی بناتا ہے، اس کی ٹیکٹس کیا ہیں، اور وہ کس طرف سے جو ہے نوع انسانی سے اپنی دشمنی جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ لیکن یہ کہ بدقسمتی سے ہماری اس طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، تو بہرحال ان نشستوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں، اور موجودہ حالات کے ساتھ جو اس کا یہ تعلق ہے یہ بھی ذہن میں رہے،
کہ یہ جو اس وقت دنیا میں جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ شیطان کی اسی دشمنی کا مظہر ہے کہ اس نے انسانوں میں سے جن لوگوں کو اپنا شکار کیا ہوا ہے ان کے ذریعے سے وہ اپنا ایجنڈا جو ہے اسے آگے بڑھا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ جب ہم آخر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ابھی تک ہم نے جن 4 مقامات کا مطالعہ کر لیا ہے، جن میں سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیات 26 اور 27 کا مطالعہ کیا، پھر اس کے ساتھ جوڑ کر ہم نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کا مطالعہ کیا، پھر ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا مطالعہ کیا، اور کل ہم نے سورہ حج کی آیات 52 تا 54 کا مطالعہ کیا تھا۔ تو آج ہم اس کا ایک خلاصہ، اس کو ایک دفعہ دوبارہ جوڑ لیتے ہیں، یعنی سب کا ربط آپس میں قائم کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ بات بہت حد تک ہمارے سامنے آ چکی ہے، لیکن باقاعدہ اس کو نمبر وائز کر کے اگر ہم سمرائز کر لیں تو پھر اگلا مضمون جو ہے وہ سمجھنا، جو آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جو سب سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں 26-27 آیت میں جو چیز دیکھی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض مثالیں بیان کر کے وہ مشکل مضامین کو سمجھاتے ہیں، اور جب وہ اصل مقصود وہ مضمون سمجھانا ہو تو مثال یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی بڑھیا شے کی ہے یا گھٹیا شے کی ہے، لیکن لوگ اس کو بہانہ بنا کر قرآن مجید پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اس اعلیٰ کلام میں آئی ہیں۔ تو اس پر ایک یہاں پہ بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بیان کی کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ وہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں۔ پھر ان فاسقوں کی اس نے تشریح کر دی، اور وہ تشریح یہ ہے کہ وہ اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں پکا کرنے کے بعد، اور دوسری بات یہ اس میں ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس سے جو ہے وہ اس سے کٹتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اور تیسری چیز یہ آئی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ ان کی پھر سرشت بن جاتی ہے، وہ دشمن ہو جاتے ہیں نو انسانی کے، اور زمین جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جس کی اصلاح کی ہے اس میں وہ فساد مچاتے ہیں، اور بین الانسانی معاملات میں بھی فساد مچاتے ہیں، وہ توازن بگاڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے جو ہے میزان اتاری ہوتی ہے، جو دین حق عطا کیا ہوتا ہے اس کو بگاڑ کر اس کی جگہ ظلم اور ناانصافی اور بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، فسادی ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے بھی بہت سی قومیں ہیں جو فسادی ہوتی رہیں۔ اس سب کو ہم نے جمع کر کے دیکھ کے در حقیقت یہ جو 3 صفات ہیں فاسق آدمی کی، یہ صفات ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا عہد توڑ دینا، نمبر 2 یہ کہ اس کا جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹ دینا، اور نمبر 3 یہ کہ فساد مچانا۔ اصل میں جو قرآن مجید جس کو فاسق کہہ رہا ہے وہ یہ شخص ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ فاسق یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے فاسق۔ اور اس کو مزید جو سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے آیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق ہیں، تو گویا وہی عہد بھی توڑ دیتے ہیں، وہی ہیں کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے بھی قطع کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو پھر اس کے نتیجے میں فساد بھی مچاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا فاسق، اور پھر اس کی تشریح، اور پھر اس کو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس فسق کا آغاز جس عہد کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے وہ عہد ہے در حقیقت شریعت کا اور دین کا عہد، اللہ کے احکام کی پابندی کا عہد۔ وہ شاید چاہے جو آپ اسے الست کے ساتھ جوڑیں، واقعہ الست کے ساتھ جوڑیں، یا یہ کہ جب آپ کو کتاب ملی آپ نے رسول اس کو قبول کیا جس کو وہ کتاب دی گئی، تو وہ قبول کرنا ہی در حقیقت قالوا سمعنا واطعنا کے مترادف ہے، تو یہ تو وہ عہد ہو گیا۔ اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رحمی رشتوں سے لے کر خود اللہ سے جڑنے تک کا یہ ایک سفر ہے، اور اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا، اور اس جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام محبتوں پر غالب محبت اللہ تعالیٰ کی ہو جانا۔ اور سورہ مائدہ کی روشنی میں ہم نے یہ چیز دیکھ لی تھی کہ یہ 8 محبتوں کے مقابلے میں 3 محبتیں غالب آ جائیں تو یہ تو وہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ 8 محبتیں غالب ہیں تو یہ وہ ہیں جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب بات کھل گئی کہ یضل بہ کثیرا، وہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، تو گمراہ کون کو کرتا ہے، کن کو کرتا ہے؟ جن پر وہ 8 محبتیں غالب ہوں۔ فاسق تو وہ ہیں، تو فاسقوں کو کرتا ہے، تو فاسق وہی ہیں کہ جن پر وہ 8 محبتیں غالب ہو گئیں۔
اور ہدایت کن کو دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ اسی سے یہ نتیجہ نکل آیا، اخذ ہو گیا کہ ہدایت ان کو دیتا ہے کہ جو 3 سے محبت کرتے ہیں، 8 کے مقابلے میں 3 محبتیں ان کی غالب ہوتی ہیں، تو یہدی بھی کثیرہ، اسی قرآن کے ذریعے سے اور ان ایسی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے تھے۔ مضمون یہاں پہ پورا ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال چیزیں سمجھنے کے لیے، کھلنے کے لیے، اس میں زیادہ وسعت اور ڈیپتھ لانے کے لیے بار بار بیان کی جاتی ہے، مختلف اسالیب میں بیان کی جاتی ہے تاکہ اس کے مختلف پہلو اجاگر ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ تو سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں جو چیز آئی ہے، اس نے آ کے اس مضمون کا ایک اور رخ بیان کیا ہے کہ یہ جو کافر لوگ جن کو وہاں پہ کہا گیا تھا اور فاسق کی، اچھا سورہ مائدہ میں بھی یہ بھی دونوں ملے گا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، تو وہ دونوں گویا ایک ہی بات ہے۔ یہاں پہ بھی ملے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرتا ہے تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو انہیں کافر کہا۔ آگے چل کے کہا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو، ہدایت دیتا ہے بہتوں کو، لیکن نہیں گمراہ کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں، تو گویا وہاں پہ کافر اور فاسق برابری پہ آ گئے۔ اب جب ہم نے سورہ مدثر میں دیکھا تو اس کافر یا فاسق کے ساتھ ایک اور چیز شامل کر دی گئی، اور وہ ہے فی قلوبہم مرض۔ یہاں پہ فرمایا وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں وہ یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے یہ مثال بیان کرنے سے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو جسے سورہ بقرہ میں صرف کافروں کی طرف یا فاسقوں کی طرف منسوب کیا گیا تھا، اسے یہاں آ کر مطلب اسے سپلٹ کر دیا، کھول دیا کہ یہ کافر در حقیقت 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کی طرف ابھی رخ کر لیا ہے، ابھی اس منزل تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کا رخ اس طرف ہو چکا ہوا ہے، اور ابھی وہ مذبذبین بین ذالک ہیں، ان 8 اور 3 محبتوں کے درمیان ہی چکر کھا رہے ہیں، اور لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء پوری طرح یکسو ایک طرف نہیں ہوئے، لیکن جس رخ پہ چل پڑے ہیں یہ چلتے 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 بالآخر اس یعنی ختم قلوب تک پہنچیں گے۔ اس کو سورہ صف میں کہا تھا کہ فلما زاغوا، اب جب زاغو ہوئے، ٹیڑے ہو گئے، وہ چل پڑے اس رخ پر، ازاغ اللہ قلوبہم، پھر ایک مرحلہ آیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھر کجی کر دیا، ٹیڑھا ہی کر دیا۔ یہ جو سفر مدینے میں منافقین کا شروع ہوا، یہ 9 ہجری میں جا کے فتوب اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ یہ جب مہر ہو گئی تو اب وہ بھی قاسیت قلوب کے گویا درجے میں پہنچ کے پکے کافر ہو گئے۔ جیسے سورہ بقرہ میں کہا تھا لو شاء اللہ لذاب بسمعہم وابصارہم، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بھی لے جاتا۔ تو ایک بات تو یہ سامنے آ گئی۔ دوسری بات یہ جو فساد کا ذکر ہے، اب یہ جو فی قلوبہم مرض والے ہیں، یہ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو مختلف جو اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، تو یہ اپنا وہ سارا پروگرام جس بینر تلے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بینر ہے در حقیقت اصلاح کا پروگرام۔ یعنی یہ جو آپ نے اپنا موقف اتنا سخت رکھا ہے، اتنا ریجڈ ہیں آپ، اتنی شدت پسندی ہے آپ کے اندر، تو ظاہر ہے دوسری طرف بھی شدت ہے، تو یہ جو اس کی وجہ سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، جنگ کا خطرہ ہے، فرکشن ہے، کچھ تو خون ہوگا، اور یہ کوئی خون ریزیاں ہوں گی، جنگ و جدال ہوگا، ہمارا اپنا نقصان ہے، ہماری کمر ٹوٹ جائے گی، تو اب اصلاح یہ ہے کہ ذرا نرمی پیدا کی جائے، مداہنت اختیار کی جائے، کچھ جو ہے نا لوبریکیشن کی جائے دونوں طرف، تو ودو لو تدہنوا فیدہنون کی کوئی صورت بنے، کچھ آپ لچک دکھائیے۔ دیکھیے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ اتنی شدت ہو، یہ ریجڈیٹی تو اچھی بات نہیں ہے، تو ذرا کچھ نرمی ہو۔ تو یہ جو سورہ بقرہ میں کہا گیا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ جو ریجڈیٹی والے لوگ ہیں ان کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں، اور یہ جو صلح پسند اور صلح جو الدین والنصیحہ والے ہیں گویا، جو اس بینر کے تحت چلنا چاہتے ہیں، اب وہ الدین والنصیحہ کو بھی اپنی مرضی کے معنی پہنائیں گے، تو ان معنی کے ساتھ جب وہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ ہیں وہ مصلحین۔ تو اس کے بارے میں آیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم کدھر فسادی جناب، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ جھگڑا ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، یہ ساری فرکشن آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی ریجڈیٹی کی وجہ سے ہے، آپ کی سخت بیانی کی وجہ سے ہے، آپ کے سخت موقف کی وجہ سے ہے،
اور آپ کے سخت استدلال اور سخت انداز کی وجہ سے ہے، آپ ذرا کچھ نرمی پیدا کیجئے تاکہ اصلاح، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم مصلحین ہیں، ہم کوئی فسادی نہیں ہے، فسادی تو گویا آپ ہیں۔ تو الا انہم هم المفسدون، اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ فسادی ہیں۔ کیوں؟ ایک تو ان کے دلوں میں وہ مرض ہے، دنیا کی محبت کا مرض ہے، اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، باطل کا نظام ہے اور وہاں باطل پھیل رہا ہے، اور اللہ کا دین مطلب دین نے مذہب کی صورت اختیار کر کے وہ بیچارہ ہے، اور اب تو خیر وہ مذہب کی صورت بھی ختم ہو گئی، گویا اب نازوں روزوں کا بھی جو ہے وہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو جب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو یہ جو لوگ کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں یہ اصل میں فسادی ہیں، بے شک وہ الدین و النصیحہ کے بینر تلے ہوں، یہ بے شک جو ہے وہ سلاجو بن کے اپنا فیس لے کے آ رہے ہوں، حقیقت میں یہ فسادی ہیں، قرآن کی نظر میں یہ فسادی ہیں۔ تو ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ یہ در حقیقت اس کی مزید تشریح ہو گئی کہ کافرون کے اندر فی قلوبہم مرضون بھی اور الکافرون بھی دونوں شامل ہیں، جو پکے جن پر مہر ہو چکی ہے وہ بھی شامل ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے یہ جو مثال ہے نا، اس مثال کو یہاں پہ کہا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے کافروں کے لیے، فتنۃ للذین کفروا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ ہم نے فرشتے بنائے ہیں جو 19 مقرر کیے ہیں، لیکن وہ ان کی گنتی آپ کو کیوں بتائی؟ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، تو ہم نے وہ گنتی نہیں بتائی یا بنائی مگر اس لیے کہ یہ کافر لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے، آزمائش بن جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ حج میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فتنہ کیسے بنتا ہے جی، کوئی ایسی بات جو اللہ نے اتاری ہو وہ کافروں کے لیے اور فی قلوبہم مرضون کے لیے فتنہ کیسے بنتی ہے؟ وہاں کھولا گیا اس کو، وہاں کھولا یہ گیا کہ وہ جو قاسیت قلوب ہیں، جو پکے کافر ہو چکے ہوئے ہیں، وہ پھر ایسی آیت کو پکڑ کر کوئی ایسی من پسند توجیہ کرتے ہیں اس کی، یا ٹیڑھ اس میں پیدا کر دیتے ہیں، یا اس مضمون کو ایسا پھیر دیتے ہیں، اللہ کی آیات کو ایسا معنی پہنا دیتے ہیں جو اس سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا ہے، جو متکلم جو کہنا چاہتا ہے اس سے۔ تو ان کو تو کہا یہ تو قاسیت قلوب ہیں، جن کو یہاں پہ کافرون کہا ان کو وہاں قاسیت القلوب کہا، اور وہ جو فی قلوبہم مرضون ہیں وہ ان کے لیے کہا کہ یہ در حقیقت یہ قاسیت قلوب کو یہ شیطان کا جو القاء کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا القاء اس کو بنا دیتا ہے فتنہ، ما یلقی لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، کہ اسے وہ فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے، وہ جو القاء شیطانی ہوتا ہے، اور یہ القاء شیطانی ظاہر ہے اپنے خاص دوستوں کی طرف ہوتا ہے، تو وہ دوست جو اس کا ایک معنی پہنا دیتے ہیں، وہ ان جو فی قلوبہم مرضون ہیں ان کے لیے وہ ایک فتنہ بن جائے، اور وہ ان کے لیے ایک آزمائش بن جائے، اور جس میں وہ یعنی اس ایک جو غلط مفہوم ہے قرآن مجید کی کسی آیت کا، اس کو وہ قبول کر لیں۔ اچھا، دوسری بات یہ جو یہاں پہ آئی ہے سورہ یہ وضاحت آ گئی اس کی جو سورہ بقرہ میں تھا، یہدی بہ کثیرا، اسی مثال سے اللہ بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہدایت دینے کا جو یہاں پہ کھولا ہے سورہ مدثر میں، تو فرمایا کہ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین ہو جائے، یہ عدت یا جو گنتی بیان کی ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، کہ انہیں یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ شاید ان کی کتاب میں بھی اس گنتی کا ذکر ہوگا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور یہ جو بڑے ایمان والوں کا ایمان، یعنی اس میں اضافہ ہو جائے ایمان والوں کے ایمان میں۔ اضافہ کیسے ہوگا؟ جب وہ فتنہ بنے گا، وہ اس پر مزید غور کریں گے، پھر اس پر جو اہل کتاب کی تصدیق بھی آ جائے گی تو ان کے گویا ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کوئی شک باقی نہیں رہ جائے گا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت اس طرح اس فتنے کے نتیجے میں وہ چھوٹا موٹا اگر کبھی کوئی وسوسہ خود ان کو آ سکتا تھا، تو یہ کافروں کے کھڑے کیے ہوئے فتنے کے نتیجے میں اس وسوسہ اندازی کا امکان بھی بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ تو یہ ان سارے مقامات کو آمنے سامنے رکھ کر ہم جب دیکھیں گے تو کچھ اور نکات ہیں جو ہم پر کھلتے چلے جائیں گے۔ اب یہ جو ساری بات یہاں سورہ مدثر میں بیان کی ہے نا، ذرا اسے کھولا گویا مثال سامنے آ گئی، تو یعنی وہ کس طریقے سے وہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا ہوتا ہے، لہذا کنکلوڈ اس پہ کیا کہ کذالک یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء، اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کہ وہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کو قیاس کر لیتا ہے انسانوں کے اوپر، یہ قیاس مال فارغ کر کے وہ گمراہ ایک مغالطے میں مبتلا ہو کے، مغرور ہو کے، کوئی ایک دھوکہ کھا کے، غرور کا شکار ہو کے وہ ایک غلط رخ پہ چل پڑتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے
تو اس طرح مختلف دلائل کے ذریعے سے اس کے ذہن کو اور اس کے اندر انشراح کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ان مقامات کے حوالے سے بات آ گئی۔ اب آ جائیں جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، وہاں یہ جو مثال والی آیتیں ہیں کہ جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ان کو متشابہات کہا گیا، اور ان کے لیے یہاں پہ جو چیزیں، جو مختلف الفاظ ہیں جو اس سے ہیں، ذرا ان کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پہ نہ کافر کا لفظ آیا ہے اور نہ فی قلوبہم مرض کا لفظ آیا ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھ ہے۔ اچھا، یہ وہ زیغ ہے جسے سورہ صف میں کھولا ہے کہ وہ جو در حقیقت جو دنیا کی محبت ہے، یہ وہ زیغ ہے، یہ وہ کجی، یہ وہ ٹیڑھ ہے۔ یعنی آپ کا رخ تو ہونا چاہیے تھا اللہ کی محبت کی طرف، رسول کی محبت کی طرف، جہاد کی محبت کی طرف، بجائے اس کو قبلہ بنانے کے، اس کی بجائے آپ کا رخ ٹیڑھا ہو کے ہو گیا دنیا کی ان محبتوں کی طرف، آباء و اجداد اور ابناء و اخوان اور عشیرہ اور مساکن اور اموال اور تجارت، ان چیزوں کی طرف جب فوکس ہو گیا تو یہ در حقیقت جو ہے وہ آپ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کجی ہے جن کے ذہنوں میں، یہ بیماری، اصل میں بیماری بھی یہی ہے، فی قلوبہم مرض بھی ہے اور فی قلوبہم زیغ بھی ہے، ایک ہی بات ہو گئی۔ یہ کجی، یہ ٹیڑھ، یعنی مرض اب وہ ہے در حقیقت وہ جو کجی ہے۔ اس کجی کے لیے یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ تو صرف کجی کا لفظ آیا، اور باقی جگہ جیسے ہم نے سورہ مدثر میں دیکھا کہ اس کی جگہ پہ فی قلوبہم مرض اور والکافرون دونوں آ گئے، تو گویا یہ زیغ کا لفظ دونوں کو کور کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیغ کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے، ایک انتہائی مقام ہے۔ تو ابتدا جو شروع ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ صرف آپ نے رخ پھیرا ہے، یہ رخ پھرنے سے زیغ کی ابتدا ہو گئی۔ جب آپ اس پہ چل پڑے اور اس کی آخری منزل تک پہنچ گئے تو وہ زیغ کامل ہو گیا۔ تو یہ یہاں جو ہی پھرے تو اللہ نے اس طرح موڑ دیا اور اس کو پہنچا دیا اس جگہ تک کہ جو اس کی آخری منزل تھی، ختم قلوب ہو گیا، اور اب گویا وہ زیغ پکا ہو گیا۔ وہ داغ جو اس کے دل پہ پہلے لگا تھا، بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہوا، اب اس کے اوپر مہر ہو گئی ہے، اب وہ بند کر دیا گیا۔ اب ایک تو رخ یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو، تو وہ جو ہدایت دیتا ہے وہ یہ کہ جن کو اس سے بچا لیا گیا، دنیا کی محبت سے بچا لیا گیا، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں کہ جو سیدھی راہ پر گامزن کر دیے گئے۔ تو یہ جب ان مقامات کو ہم نے آمنے سامنے رکھ کر دیکھا تو یہ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے کھل کے آ گئیں۔ اچھا، یہاں پہ جو اسے کہا گیا نا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں ان کا درجہ اور آگے بڑھ کر کہا گیا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں۔ گویا یہ رسوخ علم حاصل ہوتا ہے اس فتنے کے نتیجے میں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو یہاں بیان ہوا کہ دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک بات آپ کو سمجھ میں آئی، سادگی سے سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کی ساری ڈپتھ تو حاصل نہیں ہوئی، بس ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کسی نے فتنہ کھڑا کر دیا، جب فتنہ کھڑا ہوا تو آپ کے سامنے وہ پہلو آیا جو اصل میں تو آپ نے جو سمجھا تھا وہ سلیم العقل ہونے کی بنیاد پہ سمجھا تھا، وہ کج عقل کی تو بات ہی نہیں تھی، آپ نے تو بالکل اسے سیدھے انداز میں دیکھا اور بات سمجھ میں آئی۔ ٹیڑھے انداز میں تو آپ نے دیکھا ہی نہیں نا، شیطانی نگاہ سے تو آپ نے نہیں دیکھا۔ اب ایک شیطان نے فتنہ اٹھا دیا، جب وہ فتنہ اٹھ گیا تو آپ کے سامنے ایک ایسا پہلو آیا جو آپ کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اس عقل کے سادہ پن کی وجہ سے یا شرافت کی وجہ سے یا سیدھے پن کی وجہ سے یہ ٹیڑھا مفہوم آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا تھا، یہ تو صرف شیطان کی عقل میں آ سکتا تھا۔ لہذا جب وہ والا ایک فتنہ اٹھا ہے، اس نے آ کے جب آپ کو سٹرائک کیا ہے، اب آپ کے ذہن کے اندر جو پھر چکی چلی اور جو بھونچال آیا ہے اور جو پیچ و تاب آپ کے ذہن نے کھائے ہیں، یا یہ وہ کہ علامہ اقبال کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، تو جب اس آگ کی تپش نے آپ کو جو ہے وہ کندن بنایا ہے تو پھر اس کے اندر سے جو برآمد ہوا، جو میں نے پچھلی دفعہ جو شعر سنایا تھا کہ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، اب یہ گویا رسوخ فی العلم کی منزل حاصل ہو گئی۔ یہ رسوخ فی العلم جو ہے یہ کہیں کسی جو ہے وہ غار میں گھس کے نہیں حاصل ہوتا ہے، یہ رسوخ فی العلم لوگوں سے کٹ کر جنگلوں میں نہیں حاصل ہوتا ہے، یہ رسوخ فی العلم کوئی کتابوں کے انبار جو ہے وہ دماغ میں بھر لینے سے نہیں حاصل ہو جاتا ہے، یہ رسوخ فی العلم در حقیقت میں جو اس آگ میں مثل خلیل پڑھنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔
ان فتنوں کا سامنا کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو والراسخون فی العلم، تو جن کو علم میں رسوخ دیا گیا وہ کہتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے جو ہے اس میں وہ گویا وہ جو لوگوں کے لیے آیات متشابہات ہوتی ہیں وہ ان کے لیے اس میں بھی ان کے لیے وہ معنی جو ہے محکمات کیسے ہوتے ہیں، گویا وہاں تک وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس علم میں ترقی دی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ رشد کا مقام ہے جس کو وہ پا چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سورہ حج میں اس کو کہا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ وہ جو جسے سورہ بقرہ میں بس مختصر بیان کیا گیا تھا کہ ایمان والے کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، تو بتایا یہ گیا کہ وہ کیوں کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے۔ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، ایک مصیبت سے گزرتے ہیں، ایک مشقت میں پڑتے ہیں، ایک پیچ و تاب کی کیفیات سے گزرتے ہیں، پھر جا کے ان کو یقین ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑا ہی لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب انہیں کوئی شک نہیں رہتا اس کے بارے میں، بالکل یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہیں اور بھی نرم پڑ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی اس رستے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صراط مستقیم میں اور پکا کر دیتا ہے۔ اب یہاں ہدایت کا صراط مستقیم کی ہدایت تو انہیں پہلے دے دی گئی، یعنی مزید اس صراط مستقیم پر انہیں آگے چلاتا ہے، مزید آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو ان مقامات کے حوالے سے ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں ان میں ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ فاسق، کافر اور وہی لوگ کہ جو اللہ کا عہد توڑیں اور جو اللہ کے جوڑنے والی شے کو منقطع کر دیں اور فساد پھیلائیں، وہ فاسق بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ یہ جو فاسق اور کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ چڑھا کے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وہاں پہ لے جاتا ہے کہ جہاں ان کے دلوں کے اوپر پھر مہر ہو جاتی ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ سارا مرحلہ طے کیسے ہوتا ہے کہ شیطان در حقیقت یہ نکھیڑا کرنے میں، یہ ان کے درمیان جو ہے نا تمخیص اور تمیز کرنے میں شیطان جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں کی طرف سے اس طرح کی مدد سے اس طرح کے فتنے اٹھاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں ان اہل ایمان کے دماغ میں بھی، اور وہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم جب آگے چلیں گے تو جو چیز سامنے رکھیے وہ یہ کہ یہ جو جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے یضل بہ کثیرا، یہ پھر چل پڑتے ہیں اس رستے پہ کہ جو شیطان کا رستہ ہے، کیونکہ وہ بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہی کے رستے پہ چلا جائے۔ ہم نے بلم بن باورا کا واقعہ پڑھا، وہ بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہی کے رستے پہ چلا۔ تو اب یہ بھی لوگ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جڑے ہیں، یہ منافقین، تو یہ ہدایت پانے کے بعد گمراہی کے رستے پہ چل سکتے ہیں۔ اور آج جسے ہدایت حاصل ہے تو کل وہ بھی گمراہی کے رستے پہ چل سکتا ہے۔ اگر شیطان گمراہی کے رستے پہ پڑ سکتا ہے اور اگر بلم بن باورا گمراہی کے رستے پر پڑ سکتا ہے، تو اسی طرح کوئی بھی فرد کسی بھی وقت اس غلط رستے کے اوپر پڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، وہ اس گمراہی کے رستے پر جانے میں اس کے خطرہ رہے گا۔ اس لیے سورہ آل عمران میں پھر ایک دعا بھی آ گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں جب تو نے ہدایت دے دی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کر دینا، ٹیڑھا نہ کر دینا، پھر دنیا کی محبت کی طرف ان کو راغب نہ کر دینا۔ تو اب اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید مؤکد کرنے کے لیے ایک مقام اور آج میں نے منتخب کیا ہے کہ وہ آیت بھی جو ہے ہم اس کا مطالعہ کر لیں۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں فرمایا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ تفہیم القرآن میں جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کو چند فکروں میں یہ سمجھانے کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید اور آخرت کے عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں وہی معقول ہے، اور آثار کائنات اسی کے حق کے ہونے کی شہادت دے رہے ہیں، اب روئے سخن پھر ان مخالفین کی طرف مڑتا ہے جو پوری ہٹ درمی کے ساتھ مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ یہ ہیں وہ مخالفین، وہ جو شیطان کی پارٹی بن چکی ہے، جو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ اصل الفاظ ہیں یلحدون فی آیاتنا، بریکٹ میں یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے
یعنی ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کے معنی ہیں انحراف، منحرف ہو جانا۔ ویسے تو لفظی مطلب ہو رہا ہے ٹیڑھا، یعنی یہ کہ جیسے ہوتی ہے نا ایک لاحد کہتے ہیں ہم اس قبر کو جو سیدھی بنا کے پھر نیچے جا کے اس کو ایک بغلی قبر بنا لیتے ہیں، تو وہ گویا سیدھی جا کے پھر آگے ایل شیپ ہو گئی، تو وہ لاحد ہے۔ الحاد ٹیڑھا کرنا، ٹیڑھا جو ہے بنانا، تو اس کے معنی انہوں نے کیے ہیں انحراف، یعنی پھر جانا، جو سیدھے رستے سے پھر جاتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے، اس سے جو منحرف ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، یا انہوں نے سلائٹ جو ہے نا وہ اپنا جو وہ فرق کر لیا ہے اپنے رستے کو، سیدھی راہ سے ٹیڑھی راہ کی طرف مڑ جانا، کج روی اختیار کرنا۔ اللہ کی آیات میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیدھی بات میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے، بات سیدھی ہے اس میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے۔ اب یہ مقام میں نے کیوں منتخب کیا ہے؟ دیکھیے یہاں جو بات آ رہی ہے کہ آیات متشابہات میں سے تو ٹیڑھ جو ہے نا وہ بلا تکلف نکال لیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں، یہ جو شیطان کے پکے پجاری بن چکے ہوتے ہیں یا اس کے رستے پر چل پڑے ہوتے ہیں، اب ان کے ذہن ایسے ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں یا دل ایسے کج ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ تو تکلف کر کے آیات کے ٹیڑھے معنی نکالتے ہیں۔ اب جنہوں نے مچھلی پکڑنے کے طریقے نکالے تھے تو وہ انہوں نے تو تکلف کر کے وہ سارے طریقے نکالے تھے نا، وہ تو بلا تکلف تو انہیں وہ معنی نہیں لیے تھے۔ ٹیڑھے نکالنے کی کوشش کرے، آیات الہی کا ایک صحیح اور صاف مطلب تو نہ لے، یعنی وہ بالکل سامنے محکم معنی ہے، سامنے کا ہے، باقی ہر طرح کے غلط معنی ان کو پہنا کر خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے۔ کفار مکہ قرآن مجید کی دعوت کو ذکر دینے کے لیے جو چالیں چل رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قرآن کی آیات کو سن کر جانے کے بعد اور پھر کسی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر، کسی آیت میں لفظی تعریف کر کے تھوڑا بہت اونچ نیچ تعریف کر دی، کسی فکرے یا لفظ کو غلط معنی پہنا کر طرح طرح کے اعتراضات جڑتے اور لوگوں کو بہکاتے پھرتے کہ لو سنو آج ان نبی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ یہ ہے یلحدون فی آیاتنا، اور اس کی جو تشریح کی ہے اس میں تفسیر عثمانی میں، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو پہلے وہ ترجمہ سن لیں، انہوں نے تو ترجمہ کیا نا جو ٹیڑھے، جو اس میں آیات میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، کجی نکالتے ہیں، تو جبکہ انہوں نے ترجمہ کیا جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں، یعنی باتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں، یعنی اس کے معنی لینے میں جو سیدھا لینے کا طریقہ اس کو چھوڑ کے ٹیڑھے چل کے معنی لیتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب اس کی جو انہوں نے تشریح کی ہے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے آیات، اب دیکھیے یہ عموم پیدا کر دیا اس کے اندر، اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے، یہ صرف نبی کی بات نہیں رہی یہاں پہ، انہوں نے گویا اس کو نبی کے جو ساتھی ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو داعی اللہ ہیں، وہ تب تھے یا آج ہیں جب وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی آیات پیش کرتے ہیں، ان کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ ان کی زبانوں سے آیات تنزیلیہ سن کر اور کرتاس دہر پر، یہ جو پوری کائنات ہے، خدا کی آیات کونیہ کو دیکھ کر، یعنی ویسے تو سمجھنے کے لیے اگر انسان کو جیسے آج کی دنیا میں جیسے سائنسدان ہیں ان کے سامنے اللہ کی کیا کیا قدرتوں کے نمونے آتے ہیں، لیکن وہ دل کی کجی ہے کہ وہ اس سے پھر کوئی سیدھا نتیجہ نہیں نکال سکتے، تو کرتاس دہر پر خدا کی آیات کونیہ کو دیکھ کر بھی جو لوگ کجروی سے باز نہیں آتے، یعنی اپنے اس الحاد سے اور اپنی اس دیریت سے باز نہیں آتے اور سیدھی سیدھی باتوں کو واہی تباہی شبہات پیدا کر کے ٹیڑھی بناتے ہیں، شبہات پیدا کر کے، وہی جو متشابہہ کے ساتھ کی تشریح آئی تھی، یا خام خواہ تو روڑ کر ان کا مطلب غلط بھی لیتے ہیں، یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے۔ اچھا یہ اب دیکھیں آج کے دور میں ہمارے ملکوں میں اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ عربی سے ناواقف آدمی تو نہیں کر سکتا نا، جسے عربی نہیں آتی وہ یہ کام کیسے کرے گا، ٹیڑھے میڑے معنی پہنائے گا؟ یہ ٹیڑھے میڑے معنی تو وہی پہنا سکتا ہے جسے نہ صرف عربی آتی ہو، عام سی عربی ہماری جتنی نہیں، اسے تو سارا جو ہے لٹریچر جو ہے دور جاہلیت کا اور شعراء جو اس دور کے تھے ان کے اشعار بھی آتے ہوں، تاکہ جب اس معنی کو ٹیڑھا ہے تو اس کے ساتھ پھر کوٹیشن دینا پرانی،
اور وہ بتائے کہ فلانے جو ہے شاعر نے شعر میں اس کا یہ معنی لیا تھا، تو یہاں اگر وہ معنی لیں تو پھر یہ مطلب بنے گا۔ اب وہ ظاہر ہے شاعر کا استاد بھی تو کوئی تھا نا، اور اس کا بھی استاد وہی ہے، تو اسے تو اتنی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک القاح کے ذریعے سے اس کا ذہن ادھر سے ادھر پہنچانا کوئی اس کے لیے شیطان کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے عذر اور بہانے تراش کر ان آیات کے ماننے میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ایسے ٹیڑھی چال چلنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اچھا، آج کل اگر آپ دیکھیں نا، یہ جس طرح مسجدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نمازیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو شاپنگ مال میں ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور جس طرح جو اب لائنیں لگی ہوئی ہیں راشن لینے کے لیے، اس پر کوئی جو ہے وہ چیخ و پکار نہیں، لیکن مسجد میں 5 آدمی آ جائیں تو سارا میڈیا چیخنے لگتا ہے۔ تو ذرا یہ جو چیخ و پکار ہوتی ہے، یہ در حقیقت وہی کجرو لوگ، وہی ٹیڑھے ذہنوں کے لوگ، وہی جن کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی دین دشمنی اور دین بیزاری ہوتی ہے، وہ لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں۔ ٹیڑھی چال چلنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ممکن ہے وہ لوگ اپنی مکاریوں اور چالاکیوں پر مغرور ہوں، یعنی اس پر دھوکہ کھائے بیٹھے ہوں، مگر خدا سے ان کی کوئی چال پوشیدہ نہیں۔ جس وقت سامنے جائیں گے دیکھ لیں گے کہ فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، مجرم کو ایک دم نہیں پکڑتا، اس لیے آگے فرما دیا اے ملو معاشے تم انہو بما تعملون بصیر، یعنی اچھا جو تمہاری سمجھ میں آئے کیے جاؤ، اپنے یہ جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑا لو، مگر یاد رہے کہ تمہاری سب حرکات اس کی نظر میں ہیں، ایک دن ان کا اکٹھا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب خود سوچ لو، ایک شخص جو اپنی شرارتوں کی بدولت جلتی آگ میں گرے، اور ایک جو اپنی شرافت اور سلامت روی کی بدولت ہمیشہ امن چین سے رہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے ایک اور مقام آ گیا جس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ ہیں، اور باقاعدہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اس کو غلط معنی پہناتے ہیں، اسے غلط رخ پر لے کے جاتے ہیں۔ اب ذرا ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کجی کرتے ہیں، ٹیڑھے معنی پیش کرتے ہیں، اسے غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں، تو ان کا اصل ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ ان کا اصل ایجنڈا ذرا دین دشمنی ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کے دشمن ہیں، یہ اللہ اور نبیوں کی تعلیمات کے دشمن ہیں، اور اسی سبب سچے اہل ایمان کے دشمن ہیں، انہیں چڑ چڑھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ایسا تجربہ ہوا ہو، آپ کبھی کسی دفتر میں جائیں یا کسی جگہ پہ جائیں تو آپ کا چہرہ مورا اگر فرض کریں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہے، تو آپ کسی ایسے آدمی کو ضرور دیکھیں گے کہ جس کو جیسے آگ لگ گئی ہو، جس سے اس کی نفرت اس چھپائے نہ چھپتی ہو، اور جس کا رد عمل باقیوں کے نسبت بہت ہی غیر معمولی قسم کی مخالفت پر مبنی ہو۔ تو یہ وہ غیر معمولی لوگ ہیں، یہ خاص لوگوں کے دوست لوگ ہیں، اور ان کو ایک خاص نفرت، ایک خاص بغض نہ صرف دین سے بلکہ دین کے شاعر سے اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں تعوذہم عزا، وہ شیاطین آتے ہیں تو آ کے ان کو ابھارتے ہیں اس بغض پر، اس نفرت پر، اور اس طرح کی ہے وہ دشمنی پر۔ تو یہ جو ہمارے سامنے 4 مقامات آئے، بلکہ آج میں نے 5واں بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اس میں کتنی دفعہ یہ ایک ہی مضمون ہے جسے مختلف اسالیب میں بیان کر کے یہ سمجھایا گیا۔ یہ کتاب تو ہے اپنی جگہ پہ بالکل واضح ہے، مبین ہے، صریح ہے، اس بینہ ہے، یہ بینات من الہدا والفرقان ہے، لیکن یہ کہ اتنی کلیئر باتوں کے اندر بھی ایسے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جو من پسند معنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ وہ اس طرح کے فتنے اٹھائیں۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان ایمان والوں کو کہ جنہوں نے سرسری انداز میں اس کا ایک معنی یا مفہوم یا مضمون لیا ہوتا ہے، تو انہیں بھی اس کی ڈپتھ تک پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ اور زیادہ ان کا ایمان اس پر بڑھ جاتا ہے، اور ان کی سوجھ بوجھ میں اور بصیرت میں اور چشم دل میں جو ہے وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ان مقامات کے حوالے سے رہنمائی، اور جو رہنمائی کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ ایک خاص حقیقت آشکارا ہو کے آتی ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم سے لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھا ہے، بلکہ یہ کہ اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا،
اور ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور اس نے ایک بات اور کہی تھی کہ میں کہاں پہ ان کو آ کے شکار کروں گا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں کلبوں میں بیٹھوں گا، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں شاپنگ مال میں بیٹھوں گا، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں سینموں میں بیٹھوں گا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں لازماً ان کے لیے گھات لگا کر تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور صراط مستقیم در حقیقت یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو یعنی یہ کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو وہ یہاں پہ گھات لگا کے بیٹھے گا اور یہاں سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی لیے کہا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے۔ اسی لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس شیطان کا جو بہت سی وارداتوں کے طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ شیطان خناس ہے۔ خناس کا مطلب کیا ہے؟ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے، کچھ وسوسہ اندازی کرتا ہے، آدمی جب چونکتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے بعض روایات میں یوں بیان کیا گیا کہ یہ اپنی تھوتنی انسان کے دل کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، یعنی سرنج یا سوئی انجیکٹ کرنے کے لیے اپنا وسوسہ۔ انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ انجیکٹ کرتا ہے۔ جو ہی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد آتی ہے، یہ اپنی تھوتنی پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ یہ ہے خناس کا کام، آگے بڑھنا، جو ہی کوئی چوکا پیچھے ہٹ جانا۔ یعنی جیسے چور ہوتا ہے نا، وہ آپ کے گھر میں گھسنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ ایک قدم آگے بڑھائے گا، اور خواہ کمرے میں چوہا ہی دوڑے تو ذرا سی آواز آئے گی وہ پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو یہ شیطان کا اس طرح کا جو ہے وہ طریقہ واردات ہے انسانوں کے اوپر اپنا یہ القاح کرنے کا۔ ہاں جو اس کے دوست ہیں وہ تو پھر براہ راست کمیونیکیشن ہے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ القاح کرنے کا اس کا طریقہ کار یا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے۔ اور اسے جو ہے نا شیطانوں کے دوست بھی اس طریقے کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا جو پلس لینا جسے کہتے ہیں، آپ نے کوئی بات کہہ دی یا یہ کہ آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی، اس کا مطلب اس سٹیٹمنٹ کا، اس بات کا جو ہے وہ پلس لینا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں ریئیکشن کیا آتا ہے۔ اگر ریئیکشن شدید آ گیا تو آپ نے اس کے بعد اس بات کو گول کر دیا، تردید کر دی، اس کی کوئی اور اسی طرح اس کو جو ہے وہ ٹوسٹ دے دیا۔ اور اگر ریئیکشن شدید نہیں آیا تو پھر اس سے آگے چلیں گے، اس سے اگلی بات کریں گے۔ یہ جو ہے حکمران بھی کرتے ہیں، حاکم بھی کرتے ہیں۔ خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے مگر پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمران کی ساحری۔ تو یہ ساحری اور ہیلے پرویزی تو یہ تو حکمران کرتے ہی ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی نظر میں کیٹیگریز دو ہی ہیں۔ ایک کہا کہ اس نے تمہیں بنایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، یہ دو ہی ہیں۔ اور جو جس رخ پر ہم چل رہے ہیں اس سے دیکھیں تو دو ہی پھر جماعتیں بنیں گی، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ تو یہ حزب اللہ کا طریقہ کار یہ تو نہیں ہے کہ وہ خناس والا کام کرے، یہ خناس شیطان والا کام ہے۔ اور جو شیطان کی عادتوں پر یا اس کے رستے پر یا اس کے طریقوں پر ہوتے ہیں تو وہ پھر اس اسٹریٹجی کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایک بل آتا ہے، اس میں کوئی ختم نبوت کے حوالے سے ایسی ویسی بات ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ جب شور اٹھتا ہے تو وہ غلطی ہو گئی، کسی نے غلطی، کلرک نے غلطی کر دی ہے، تو وہ اسے واپس لے لیا جاتا ہے۔ یہ خناس کی خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اور اسی میں پھر جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ توہین رسالت کا ایک قدم اٹھا لیا گیا، تو اس کے بدلے میں پھر اگر کوئی ممتاز قادری کھڑا ہو جائے تو امن ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہیں قوم جو ہے سوئی رہے، آرام کرے، اور جسے کہتے ہیں کہ مہذب ہو جائے، آج کل تو اسے کہتے ہیں نا تہذیب یافتہ ہو گئی، ریئیکٹ نہیں کرتے، اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب واقعی وقت آ گیا ہے کہ ہم آئین کے اندر سے اس طرح کی دفعات نکال دیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے مثال کے طور پر پیش کی ہیں، اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ یہاں لوگوں نے نظریہ پاکستان ٹھکانے لگا دیے، یہاں لوگوں نے اسی طرح وہ جیسے وہ ایک افسانے میں یا ایک ناول میں جو بات کہی گئی نا، وہ جو ایک خاص روس کے انقلاب کے پس منظر میں جو ہے سوشلسٹ ریولوشن کے پس منظر میں ایک ناول لکھا گیا، اور جس میں یہ کہ وہ جو اینیمل فارم کا ایک تصور دیا گیا ہے کہ وہاں پہ انقلاب آتا ہے اور پھر آہستہ 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 وہ انحراف کیسا ہوتا ہے، گریجولی ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر جگہ پہ ایسا ہوا ہے، اور کیا کہیں، کہاں تک جائیں۔ یہ نبیوں کے فالوورز ہی ہوتے ہیں نا کہ جو پھر اسی طرح منحرف ہوتے چلے جاتے ہیں،
اور اسی کے نتیجے میں وہ تیسری نسل میں آ کے پھر ایسے بدعتی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جنہیں پھر نبی کی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون کا مصداق بن جاتے ہیں۔ تو اگر نبیوں کے فالوورز کے اندر یہ چیز آتی ہے تو باقی جو مصلحین اٹھتے ہیں تو ان کے فالوورز کے اندر یہ چیز کیوں نہیں آئے گی؟ لیکن یہ کہ یہ آتی کیسے ہے، یہ لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے، تو وہ یہ یہاں پہ ہمارے سامنے کھل کے آ گیا۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں، یہ ایک فرد کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ فرد جیسے ابھی آیا نا خناس، یہ جب ذکر سے اعراض ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ذکر کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے سمجھ لیجئے، یہ سورہ زخرف میں فرمایا وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، غافل ہوگا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، تو اس کے لیے ہم ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِين، تو وہ اس کا دوست بن جائے گا، وہ اب اس کے ساتھ جڑ گیا، پکا جڑ گیا ہے، اب اس نے پکی تھوتنی لگا لی ہے، اور یہ اب وہ اس کو جو ہے وہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے اس کے وسوسوں کی، اور نئے نئے خیالات کی، نئے نئے آئیڈیاز کی، نئی نئی اصلاح کرنے کی جو ہے نا اس کو سکیمیں آ رہی ہیں، تو یہ شیطان اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ سورہ حامی سجدہ میں کہا یہ شیطان صرف جنوں ہی میں سے نہیں لگایا جائے گا، یہ انسان سے بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ الْقُرَانَا، ہم نے مقرر کر دیے ان پر ایسے قرانا جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ زَيَّنَ لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ مزین کر کے ان کو دکھاتے ہیں، جو کچھ ان کے زینوں، وہ ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے۔ واہ، بہت ہی اچھی رپورٹ پیش کرتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں نا، تو جیسے ماہرین ایک بڑی اچھی جو ہے پریپیئر کرتے ہیں، کوئی رپورٹ فیزیبلٹی بناتے ہیں اور بتاتے ہیں سر یوں کر کے اگر ہم چلیں گے تو ملک اتنی ترقی کر جائے گا اور جماعت ان بلندیوں پر پہنچ جائے گی۔ تو یہ در حقیقت ہر جگہ پہ، ہر اصلاح، ہر یہ جو ایک سوشل مومنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہی حادثے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو بھی ایک اس کو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر ایسے مقیز جو ہے وہ ایسے قرانا ان کے ساتھ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو ان کی مت مار دیتے ہیں، اور جب ان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر مارے جانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس سارے تناظر میں دیکھیں تو وہ جب ان کے دلوں میں محبت جاگزیں ہو جاتی ہے اللہ، رسول اور جہاد کی جگہ پہ، یہ مال و دولت کی، رشتہ داریوں کی، بھائیوں کی، یا اور جو ہے اپنے جو بھی رشتہ دار جو وہ ان لاز میں سے ہیں ان کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے نا، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ساری خدائی ایک طرف، تو یہ جو پھر اس طرح کی محبتیں جب جاگزیں ہو جاتی ہیں تو ظاہر پھر وہ تو گویا اللہ کے دین سے اور محبت وہ جو ہے وہ سیکنڈ ترجیح پہ چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، اسے پھر ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، تو وہ پھر اس طرح بتدریج ان کو غلط رخ پر لے کے چل پڑتا ہے یا چلا دیتا ہے۔ یہ ہے یضل بہ کثیرا، کہ وہ پھر اب کوئی گمراہ ہونے کے لیے انہیں کوئی نیٹشے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور گمراہ ہونے کے لیے انہیں کوئی فرائڈ کا مطالعہ کرنے کی یا ڈارون کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور گمراہ ہونے کے لیے اسے کہیں مغرب کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی اس کتاب ہی کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جن کے دلوں میں وہ محبت جاگزی رہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور وہ پھر ان مختلف فتنوں سے گزر کر بہرحال اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جن تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اب یہ جو شیاطین کا یعنی شیاطین جن کا اور شیاطین انس کا آپس میں جو جوڑ ہے اور یہ کس نتیجے پر منتج ہوتا ہے، اس سے کیا شے جنریٹ ہوتی ہے، اس کی پروڈکشن کیا ہے، اس سے کیا شے پروڈیوس ہوتی ہے، یہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورہ انعام کے حوالے سے سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور آج ہم یہاں تک اس کا ایک خلاصہ جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب اس مقام کا مطالعہ کریں گے تو یہ حصہ ایک حد تک ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم حزب الشیطان کے مختلف عناصر کا درجہ بدرجہ جائزہ لیتے چلے جائیں گے کہ شیطان نے کہاں کہاں پینیٹریٹ کر کے پھر اپنے جتھے بنائیں، گروہ بنائیں اور انہیں منظم کیا ہے، خاص طور پہ انسانوں میں سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔